You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. Je suis très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. J'ai tenté cette aventure à cause d'une femme. Elle n'est même pas là pour m'attendre. Elle ne s'est même pas dérangée. Si elle m'entend, je lui dis publiquement qu'elle est déloyale. فلم کے شدائیوں، سینما کے شوقین اور سینما کے طالب علموں کے لیے آج میں لایا ہوں نومبر فرینچ ڈائریکٹر اور رائٹر ژان رینوار کی فلم دی رولز آف دا گیم۔ یہ فلم 1939 میں ریلیز ہوئی تھی اور بہت حوالوں سے یہ ایک یادگار فلم ہے۔ اس کو دنیا سینما میں یا فلم میں بہت اہم مقام حاصل ہے، اور جہاں کہیں بھی دنیا میں سینما کو پڑھایا جاتا ہے یہ فلم وہاں ضرور دکھائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور نامور فلم ڈائریکٹر فرانسوا ٹرفارڈ نے کہا تھا کہ اٹس دا اپوجی آف سینما فینس، یعنی فلم کے شدائیوں کے لیے یہ فلم کی ایک انتہا ہے، ایک انتہا درجے کی فلم ہے۔ یہ فلم سینما کی ایک نامور تحریک یعنی پوئٹک ریئلزم کی بھی نمائندہ کہی جا سکتی ہے۔ پوئٹک ریئلزم میں پوئٹری اور نریٹو کو ملا کر جو سامنے تصویر لائی گئی اس کو پوئٹک ریئلزم کہا گیا۔ بنیادی طور پر تو فلم کی کہانی ایک لو ٹرائی اینگل دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ عام فلم میں ہوتا ہے۔ فلم کا جو مین کردار ہے وہ جس خاتون سے محبت کرتا ہے وہ اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ اسے ملنے سے بھی انکار کر دیتی ہے، اور یہ جو عشق میں ناکامی تھی، یہ جو پوئٹک ریئلزم ہے اس کا کہا جائے تو ترا امتیاز تھا کہ پوئٹک ریئلزم میں آپ یوں سمجھیں کہ عشق کی داستانیں خاص طور پہ جن میں ناکامی ہو وہ دکھائی جاتی تھیں۔ اس فلم میں سوریلزم کی بھی ہمیں جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، خاص طور پہ اداکاروں کا جو لباس تھا اور جو اس میں ٹائنی اینیمیٹڈ ڈالز دکھائی دی گئی ہیں، اور اس طرح کے بہت سے سینز ہیں جو کہ ہمیں حقیقت پسندی کی جو تحریک تھی وہ اس کی جھلک بھی اس فلم میں نظر آتی ہے۔ لیکن اس فلم کی سب سے خاص اور اہم بات یہ تھی کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں تھی، لیکن اس میں دوسری جنگ عظیم کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ ہدایت کار کا اور کہانی نگار کا یہی کمال تھا کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی لکھی اور دکھائی کہ جس میں جنگ کے حوالے سے تو بات کی گئی پر براہ راست جنگ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس فلم کا سبجیکٹ جو تھا وہ فرانس کی وہ رولنگ کلاس تھی، وہ اونچا طبقہ تھا کہ جو اس گمبھیر صورتحال میں بھی جو ملک کی سیاسی صورتحال تھی اور دوسری جنگ عظیم فرانس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، لیکن انہیں اپنی عیاشیوں سے اور اپنے جو ان کے مشاغل تھے ان سے فرصت نہیں تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبا دیا تھا اور وہ اپنے ہی عیاشیوں میں مصروف تھے۔ یورپ کے سیاسی حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ جنوری 1939 تک نازی جرمنی جو ہے وہ ہٹلر کی قیادت میں مضبوط ہو چکا تھا، اور چیکوسلاواکیہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے انیکس کر لیا تھا، یعنی اپنی فوجیں وہاں داخل کر دی تھیں، اور اس طرح ارد گرد چھوٹے چھوٹے یورپین ممالک تھے وہ نازی جرمنی کا شکار ہو رہے تھے۔ یورپ کے ایک اور اہم ملک اسپین میں فرانسسکو فرینکو کی جو نیشنلسٹ پارٹی تھی وہ ٹیک اوور کر چکی تھی، اور فرانس کے وزیر اعظم ایدوارڈ ڈیلیدی جو ہے وہ اسپین کے ڈکٹیٹر کو تسلیم کر چکے تھے، جس سے کہ فرانس میں جاری جو سیاست تھی وہ بہت متاثر ہوئی، اور مارشل فلپ پیتین کی حکومت میں آنے کے جو چانسز تھے یا ان کے لیے وہ راہ ہموار ہو گئی۔ یورپ بھر میں سیاسی، معاشرتی اور معاشیاں تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی تھیں، اور یورپ جو ہے وہ اس نئے ماحول میں اپنی شناخت کی تلاش میں جو تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ یورپ کے تمام اقوام اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں مصروف تھیں، لیکن فرانس کی اشرافیہ جو تھی وہ ابھی بھی اس سے غافل نظر آ رہی تھی، اور اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ فرانس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ صرف اپنے جو اہمیت تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے تمام جتن کر رہی تھی۔ اس ماحول میں اپنی عوام کو اپنی اشرافیہ کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے فرانس کے نامور رائٹر اور فلم میکر
ژان رینویر نے یہ کوشش کی کہ ایسی فلم بنائی جائے کہ جس میں براہ راست ان چیزوں کا ذکر نہ ہو، لیکن کوئی ایسی کہانی سامنے لائی جائے کہ جس سے ان عوامل پر نظر پڑتی ہو اور شاید لوگوں کو جھنجھوڑا جا سکے، انہیں جگایا جا سکے کہ حالات فرانس کے حوالے سے کس قدر خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور یورپ بھر کی بدلتی ہوئی فضا میں اب فرانس کی اشرافیہ کو، فرانس کے حکمرانوں کو اور فرانس کے عوام کو اپنے ملک کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ تو رولز آف دا گیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے برسوں میں اس فلم کی کہانی، اس کی ٹیکنیک اور اس کی ہدایت کاری نے دنیا بھر کے سینما کو متاثر کیا، اور خاص طور پہ آپ اگر ہالی ووڈ میں دیکھیں تو سٹیزن کین آرسن ویلز کی 1941 میں، اور دا بیسٹ ایئرس آف آور لیوز ولیم ویلر کی 1946 میں آئی، جو کہ اس فلم سے متاثر دکھائی دی۔ فلم میں ایک پارٹی کا سین دکھایا گیا تھا کہ جہاں فلم کے جو تمام مرکزی کردار ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس پارٹی میں ہی بہت سے واقعات جو ہیں رونما ہوتے ہیں جو فلم کی کہانی کو سامنے لاتے ہیں۔ اور یہ سین جو ہے اس نے بھی بہت سے فلم میکرز کو متاثر کیا، اور بعد میں 1960 میں ہمیں اٹلی میں لا ڈولسے ویٹا نظر آئی فیڈروکو فیلینی کی، اور اس کے بعد لا نوچے اٹلی میں آئی، جنہوں نے اسی سین کو دیکھتے ہوئے اپنی فلموں کو بنایا۔ اسی فلم میں جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس فلم نے 20ویں صدی میں، اس وقت جب یہ 1939 کا ذکر ہے، 20ویں صدی تقریباً شروع ہو چکی تھی، اس کی تیسری دہائی تھی، تو جو اس دور کی جدید ٹیکنالوجیز تھیں یعنی ریڈیو اور ہوائی جہاز، اس کو اپنے ابتدائی سین میں ہی سامنے لایا۔ آپ شروع میں دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ریڈیو رپورٹر خاتون جو ہے وہ ریڈیو کا مائک لے کے اور تار لے کے آگے بڑھتی ہے، جہاز رن وے پہ اترتا ہے، اور اس جہاز سے جب پائلٹ اترتا ہے تو وہ اس سے انٹرویو کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ بظاہر تو یہ کہانی کا ایک حصہ تھا، اور اس سے یہیں سے کہانی جنم لیتی ہے، لیکن ان چیزوں نے ہمیں اس دور کا بھی آغاز بتایا کہ جب یہ ٹیکنالوجیز سامنے آ رہی تھیں اور اہمیت اختیار کرتی جا رہی تھیں، اور پھر آنے والے وقت نے بتایا کہ ان ٹیکنالوجیز سے ان ترقی کرتے کرتے پھر ہم کہاں تک پہنچے، اور آج ریڈیو سے لے کے ہم انٹرنیٹ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. J'ai tenté cette aventure à cause d'une femme. On n'est même pas là pour m'attendre. Elle ne s'est même pas dérangée. Si elle m'entend, je lui dis publiquement qu'elle est déloyale.